نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 63 باب تعاون فی بناء المسجد باب ہے مسجد کی تعمیر میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا۔ مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اجتماعی اسلامی مرکز ہوتے ہیں جس کی تعمیر و ترقی، جس کی آبادی ہر مسلمان کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مساجد کی جگہ یہ وقف ہوتی ہے، یہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی، نہ یہ ہبہ ہو سکتی ہے اور نہ یہ وراثت میں منتقل ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح یہ کسی کے ملک میں نہیں بلکہ تمام کی اجتماعی اور مشترکہ چیز ہوتی ہے، اسی طرح اس میں کام کرنے کا، عبادت کرنے کا، دیگر معاملات کرنے کا حق بھی سب کو برابر کا ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 امام بخاری رحمہ اللہ دلیل کے طور پر پیش کی کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کو تو یہ لائق ہی نہیں کہ اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت بھی دینے والے ہیں، اپنے کفر کا اقرار بھی کرنے والے، اور پھر اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اولئک حبطت اعمالهم، یہ لوگ جن کو انہوں نے کچھ اچھے سمجھ کر اعمال کیے تو وہ بھی ضائع ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، یہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر سے مراد وہ خود اپنی زبان سے ایسے کلمات کا اقرار کرتے ہیں، ایسے عقائد و نظریات کا اعتراف کرتے ہیں جو شرک اور کفر پر مبنی ہوتے ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ وہ بھی اپنے عقائد و نظریات کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں کا اظہار کرتے تھے جو سراسر کفر پر مبنی تھی، جیسا کہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 1185 کے اندر ان کے تلبیہ کا تذکرہ ہے کہ حج عمرہ کرتے وقت، بیت اللہ کا طواف کرتے وقت جو تلبیہ کہتے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، یہ کہنے کے بعد آگے اینڈ پر انہوں نے یہ بھی ساتھ جوڑا ہوا تھا الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، پہلے کہتے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، پھر آخر میں کہتے ہاں تیرے وہی شریک ہیں کہ ان کا بھی تو ہی مالک ہے، وہ خود کسی چیز کے مختار کل نہیں ہے، خود کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، بلکہ وہی ہیں جن کو تو نے کچھ نہ کچھ اختیار دیے ہوئے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کے حدیث میں 1185 میں مشرکین کا عقیدہ و نظریہ بیان کیا، وہ خود ہی اعتراف کرتے اپنے آپ شرک اور کفر کا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ان کے اعمال۔ انما یأمر مساجد اللہ، یقیناً اللہ کی مسجدوں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو صحیح طریقے سے اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، واقام الصلاۃ، اور نماز کی ٹھیک طریقے سے اقامت کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور پوری کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور نہیں وہ ڈرتے مگر اللہ ہی سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ ایسے اعمال کرنے والوں کے بارے میں تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں نیک اور صالح اور سیدھے راستے والے ہوں۔ گویا کہ اس کے اندر اللہ کے گھروں، اللہ کے مساجد جو ہیں، ان کے نگران اور متولی، ان کی 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، اللہ کے گھروں کی
دیکھ بھال کرنے والے، ان کے اندر بنیادی طور پر 4 صفتیں اتم ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، مضبوط، ٹھیک، صحیح اللہ پر ایمان ہو۔ دوسرا والیوم الآخر، آخرت پر پورا کا پورا یقین اور ایمان ہو۔ تیسری علامت اور خوبی واقام الصلاۃ، نماز کی ٹھیک طرح اقامت ہو۔ اقامت صلاۃ کے اندر 4 شرطیں ہوتی ہیں: نماز کو وقت پر ادا کرنا، باقاعدگی سے ادا کرنا، خشوع خضوع سے ادا کرنا، اور اسوہ رسول، طریقہ رسول صلو کما رأیتمونی اصلی کی مثل ادا کرنا۔ وآت الزکوٰۃ، اور اپنے مال کے زکوٰۃ بھی دینے والے۔ ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف اور خطرہ نہ رکھنے والے۔ یہ ہیں خوبیاں اور صفات جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، ان کے متولی اور نگران کے اندر ہونی چاہیے۔ آج ہماری مساجد اور مدارس کے نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کی قیادت اور سیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے اندر یہ اوصاف اور خوبیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی دنیا دار، صرف ایک دولت کے بل بوتے پر مسجدوں کے متولی، مدارس کے متولی اور اس طرح اسلامی تنظیموں کے متولی بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا لباس، ان کی حجامت، ان کا کاروبار، ان کا گھر کا ماحول، حتیٰ کہ ان کی نماز اور زکوٰۃ، یہ معاملات بھی ان کے کلیئر نہیں ہیں۔ جو 8ویں دن جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، باقی کبھی اس کو مسجد میں دیکھا ہی نہ جائے، تو وہ مسجد کا متولی کیسے بن سکتا ہے؟ مسجد کا نگران کیسے بن سکتا ہے؟ یا ایک آدھی نماز کو بمشکل ملے، وہ بھی کبھی جماعت کے ساتھ 2 رکعتیں رہی ہوئی ہیں، کبھی 3 رہی ہوئی ہے، کبھی بغیر جماعت کے۔ نماز کا کوئی طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں، کوئی علم نہیں، نادرہ قرآن بھی ٹھیک پڑھنا آتا نہیں، وہ ہماری مساجد کے، ہمارے مدارس کے وہ ناظمین ہیں۔ یہ ایک بڑی خرابی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو کون آباد کرتے ہیں؟ من آمن باللہ، اللہ پر ٹھیک ایمان ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان ہو۔ اور ہمارے مدارس اور مساجد کے متولی، ان سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے ارکان کون سے ہیں؟ ان کو کیسے کیسے مانا جائے تو ایمان کامل ہوتا ہے؟ آخرت پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کی اقامت کیا ہوتی ہے؟ ان کی کبھی نماز دیکھ لیں کیسی ہوتی ہے؟ چادر شلوار ٹخنوں سے نیچی، داڑھی کٹی ہوئی، یا کٹی ہوئی تھی یا بالکل ہی ختم ہے، کاروبار جو وہ بھی سودی یا رشوت کا لین دین ہے، زکوٰۃ دینی تو دور کی بات، الٹا مسجد اور مدرسے کا جو چندہ ہے اس کو شیر مادر سمجھا جائے، تو ایسے لوگ وہ کیسے اللہ کے گھروں کو آباد کر سکتے ہیں؟ حدیث نمبر 447، قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزیز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن اکرمہ قال علی ابن عباس والابن علی، اکرمہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور ان کے بیٹے علی کو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ان طالقا الی ابی سعید، تم دونوں ابو سعید کے پاس جاؤ، فاسمعا من حدیثی، اور اس سے احادیث سنو۔ صحابہ کرام کے اندر یہ ذوق اور شوق ہوتا، دوسرے کو پند و نصائح اور ان کی خیر خواہی اس طرح کرتے کہ علمی مجالس کے اندر ان کو صاحب علم کے پاس بھیجتے۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں جوانوں کو کہا کہ تم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جاؤ، ان کے پاس جاؤ اور ان سے احادیثیں سنو۔ ثابت ہوا کہ احادیثوں کو سننے سنانے کا ذوق اور شوق صحابہ کرام کے اندر موجود تھا، اور وہ نبی کے فرامین کو حفظ کرتے تھے، ضبط کرتے تھے اور اس کو آگے پہنچاتے تھے۔ فن تلقنا، وہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ ہم گئے، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ،
یصلحو، تو جب ہم پہنچے تو سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ وہ اپنے باغ کے اندر تھے اور اس کی درستگی کر رہے تھے. باغ کے اندر درستگی، جو اس کا کہ پانی لگانا ہے، کہ اس کے کانٹ شانٹ کرنی ہے، کہ اور اس کے گوڈی چوکی کرنی ہے، یعنی اس کی باغ کی جو خدمت وغیرہ تھے وہ کر رہے تھے. صحابہ کرام وہ کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دوسروں کی جیبوں پر نظر رکھنے والے نہ تھے. وہ آج کے مصنوعی جو پیر ہیں اور ان کی طرح وہ نہیں ہوتے تھے کہ کماؤ تم اور کھائیں ہم، ان کا یہ نظریہ نہیں تھا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے خود محنت کرنے والے، محنت مشقت کرنے والے تھے. چنانچہ اب دیکھیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں، اپنے باغ میں پانی لگانے کا دیگر کام کو خود کر رہے ہیں. فاخذ رداءہ فاحتبا، چنانچہ سنے انہوں نے پکڑا اپنی چادر کو اور احتبا کر لیا. احتبا جو گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھ جانا. چونکہ پہلے کام کاج کے وقت انسان نے کچھ لباس اتار دیا ہوتا ہے، صرف نیچے کی چادر وغیرہ باندھی ہوتی ہے تاکہ وہ میل کچیل سے بھی، دوسرے کپڑے متاثر نہ ہوں پسینے سے بھی، تو ضرورت کے لیے نیچے کوئی چھوٹا موٹا کپڑا باندھا ہوتا ہے. تو جب یہ دونوں جوان گئے تو انہوں نے چادر اپنے اوپر والی چادر بھی لپیٹ لی. تو ثابت ہوا کہ اگرچہ مرد کا اوپر والا پیٹ کا، کمر کا، بازو کا ننگا ہو جانا یہ کوئی عورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی بلا وجہ ایسے جسم کو ننگے کر کے پھرتے رہنا، جس طرح کہ آج کل گرمی کے موسم کے اندر ہم گھروں کے اندر ہی لباس اتارے ہوتے ہیں، نیچے انڈر ویئر پہنا ہوا ہے یا کوئی اور چھوٹی سی چیز پہنی ہوئی ہے، باقی تمام کے تمام ننگے دڑنگے پھرتے رہتے ہیں، یہ کوئی اچھا انداز نہیں ہے. کوئی ضرورت ہے، کام کاج ہے تو اس وقت تو ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ عام حالت میں پورا کا پورا لباس اتار کر صرف انڈر ویئر تک محدود رکھنا یہ کوئی اچھا کام نہیں. ثم انشا یحدثنا حتی اتا علی ذکر بناء المسجد، پھر وہ شروع ہو گئے بیان کرنے لگے، ہمیں احادیث سنانے لگے، حتیٰ کہ مسجد کی تعمیر کا تذکرہ بھی کیا. المسجد سے مراد مسجد نبوی. کئی انہوں نے واقعات نبی کی صحبت میں بیٹھے جو انہوں نے کئی باتیں سنی تھی، کئی واقعات تھے وہ سنائے، حتیٰ کہ مسجد کی تعمیر کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا. فقال کنا نحمل لابنتن لابنتن، فرماتے کہ ہم تو بھی ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے. لابنہ کچی اینٹ، تو اس دور کے اندر بڑے بڑے جیسے بلاک بنائے جاتے اس طرح کی اینٹیں ہوتی تھی تو بڑی بھاری ہوتی، آدمی ایک ایک، عام آدمی ایک اینٹ ہی اٹھاتا تھا. کنا نحمل لابنتن لابنتن، ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے. وعمار لابنتین لابنتین، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے. بڑے جوان، بڑے جوشیلے، دین کے کام کے اندر اپنے آپ کو مشقت میں بھی لگا دینے والے دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے. تو ثابت ہوا کہ دین کا کام بڑھ چڑھ کر کرنا، حتیٰ کہ اپنے وسعت سے بھی اگر کوئی آدمی زیادہ کر لے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بشرط یہ کہ کوئی اس کا کوئی عارضہ اس کی وجہ سے پیش نہ آ جائے. فرآ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینفض التراب عنہ، آپ نے ان کو دیکھا تو آپ ان سے مٹی جھاڑنے لگے، پیار سے ان کے جو جب دو دو اینٹیں اٹھانے کی وجہ سے مٹی لگی تو اس کو جھاڑ رہے تھے. مجکول اور فرما رہے تھے ویحا عمار، عمار کے لیے افسوس، یدعوہم الی الجنہ، وہ دعوت دیں گے ان لوگوں کو جنت کی، ویدعونہ الی النار، اور لوگ اس کو دعوت دیں گے آگ کی. قال یقول عمار، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ آگے سے فرمانے لگے اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ، اللہ سے تحفظ طلب کرتا ہوں کہ اللہ ہر طرح کے فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اس میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دیگر صحابہ کرام کی مسجد کے اندر، مسجد کی تعمیر کے اندر جو تعاون تھا وہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی اور تمام صحابہ کرام بھی وہ بھی مسجد کی تعمیر کے اندر برابر حصہ لے رہے تھے.
صرف مال دے کر، روپیہ پیسہ دے کر وہ الگ نہیں ہو گئے کہ یہ میری طرف سے مسجد کا اتنے پیسے ہیں تو مزدور لگا کر یہ کام کروائیں۔ روپیہ پیسے کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ بے نفس نفیس شامل ہونا، اس کا کوئی مزہ اور اس کا کوئی درجہ کوئی اور ہی ہے۔ تو پیسہ تو ہر ایک ہی تقریباً آج کے دور میں دیکھے دے دیتا ہے، لیکن وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لانا، اینٹوں کو تار کرنا اور مستری کے پیچھے اس کو سیمنٹ سپلائی کرنا، باقی چیزیں اٹھا اٹھا کر لانا، یہ ہے اللہ کے گھر کے ساتھ ایک عقیدت محبت کا بہترین انداز۔ باقی رہا مسئلہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے افسوس کہ یہ لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیں گے اور لوگ ان کو جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ اور لشکر میں تھے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے ساتھ جنگ میں یہ شہید ہوئے۔ اس بار بعض لوگوں نے بڑے عجیب قسم کے سوچیں اور فکریں بنا رکھی ہیں۔ وہ گویا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ وہ باغی، سرکش اور پتہ نہیں کیا کچھ الفاظ وہ دینے شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور بہت ساری خوبیاں اور اوصاف حمیدہ کہ وہ حامل ہیں۔ 20 سال تک انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی ہے، اور ایک پر امن انداز کے اندر اور بہت کامیاب انداز کے اندر انہوں نے حکومت کی ہے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی۔ تو جو ان کو طرح طرح کے الزام دیتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، تو جن صحابہ نے ان کی بیعت کی تھی، جن کے اندر خود حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی رضی اللہ عنہما بھی، اور باقی اہل بیت وہ بھی شامل ہیں، تو ان کے بارے میں پھر کیا کہیں گے کہ انہوں نے بیعت ان کی کیوں کی تھی۔ باقی اختلاف ایک اجتہادی خطا یہ ہو جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ باقی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور نہ انہوں نے خود کیا تھا۔ نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، نہ شہید کرنے کا حکم دیا۔ البتہ یہ کہنا چونکہ ان کے گروہ نے کیا تھا تو وہ گروہ باغی ہوا، یہ بات باطل ہے۔ دونوں گروہوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں بھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں بھی کچھ یہ باغی اور سبائی لوگ چھپے ہوئے تھے۔ ظاہری طور پر وہ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کے اندر آپس کے اندر اختلافات اور انتشار پیدا کرنے کے لیے وہ کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں بھی تھے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے تھے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں بھی ملے ہوئے تھے۔ ایک بڑی دلیل یہ کہ بعد کے اندر خارجی الگ ہوئے ہیں، تو یہ خارجی جو بعد میں الگ ہوئے ہیں وہ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں چھپے ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کے اندر بھی کچھ اس طرح کے اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے اور اندر اسلام کی جڑیں کاٹنے والے کچھ لوگ تھے۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے وہی باغی لوگ تھے، نہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خود یا ان کے جو مخلص مسلمان صحابی اور تابعی ان کو ساتھی تھے وہ نہیں تھے۔ باقی اجتہاد کرنا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ تھا کہ پہلے قصاص لیا جائے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے والے ان کو قصاص لیا جائے، تو قصاص لیں گے تو فوراً میں تمہاری بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ بیعت کریں، قصاص کا معاملہ بعد میں کیا جائے گا۔ بس اس بات پر ان کا اتفاق نہیں تھا، اس بات پر ان کا اتفاق نہ ہوا، جس کی وجہ سے آپس کے اندر اختلاف ہوا۔ تو بہرحال حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے اندر یہ خوبی بیان کی کہ وہ دو بڑی بڑی اینٹیں جو کہ ایک آدمی کے لیے اٹھانی انتہائی دشوار اور مشکل تھی، وہ مسجد کی تعمیر کے لیے
ذوق در ذوق دو دو اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ باب نمبر 64، باب الاستعانت بالنجار والصناع فی آباد المنبر والمسجد، باب تعاون لینا نجار سے، بڑھئی لکڑی کا کام کرنے والا کارپینٹر اس سے، والصناع اور کاریگر سے، فی آباد المنبر منبر کے تختے کا جڑاؤ کرنے کے لیے، والمسجد اور مسجد کی دیگر تعمیرات کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے بیان ہوا کہ مسجد یا مسجد کے متعلقہ چیزیں اس کی تعمیر کے اندر تمام حصہ لے سکتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ ہر آدمی کاریگر نہیں ہوتا۔ اینٹ پکڑا دینا، گارا پکڑا دینا، سیمنٹ دے دینا یہ اور ہے، ان کو جوڑنا طریقے سے اور ان کی سدھائی رکھنا، اور اسی طرح کوئی لکڑی کا کام ہے تو اس کا کاٹنا، اس کی خاص پیمائش کے ساتھ اس کا کوئی چیزیں، کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، الماری بنانا، یہ ہر ایک کا کام تو نہیں ہوتا۔ تو اس کام کے لیے تعاون جو کسی کاریگر سے لیا جا سکتا ہے، اور یہ کاریگر سے تعاون لینا یہ کوئی اسراف اور فضول خرچی میں نہیں آئے گا کہ اس کو اتنی بھاری قیمت دروازے کھڑکی فلاں فلاں بنانے کی دے دی تو سادہ قسم کے لگا دیں، تو یہ چونکہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ صاف ظاہر کہ گھروں کے اندر ہم گھر تعمیر کرتے تو ہر ایک آدمی خود تو نہیں کرتا، کھڑکی دروازے خود تو نہیں بناتا، اور کون اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے کون اسراف کرتا ہے، ہر ایک بچاؤ کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب وہاں یہ ضرورت ہے کاریگروں کی، تو اللہ کا گھر مسجد بنانی وہاں بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 448، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى امرأة، سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی طرف۔ پیغام یہ تھا کہ مری غلام کے نجار، آپ حکم کیجئے اپنے غلام جو کہ نجار ہے، جو بڑھئی ہے، بڑا ماہر قسم کا تیرا غلام کاریگر ہے، اس کو حکم دیجئے یا ملی آوادن، وہ میرے لیے کچھ تختیاں جوڑے، اجلس علیہن، جن کے اوپر میں بیٹھا کروں۔ وہ تختیاں وغیرہ جوڑ کر ایک اونچی چیز ایسی بنائے تاکہ اس کے اوپر بیٹھ کر میں پند و نصیحت، واضح و نصیحت کر سکوں، تاکہ آواز بھی دور تک جائے اور دور تک لوگ جو وہ مجھے دیکھ کر، کیونکہ جس طرح زبان کے سے نکلے الفاظ سے علم حاصل ہوتا ہے، اس طرح کے حرکات و سکنات سے بھی معلومات اور علم حاصل ہوتا ہے، تو دور تک لوگ وہ دیکھ بھی سکیں اور آواز بھی سن سکیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے منبر کے لیے دوسرے سے تعاون لیا ہے، تو اس طرح کا تعاون لینا یہ جائز ہے، درست ہے۔ حدیث نمبر 449، قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن ایمن عن ابیہ عن جابر ان امرأۃ قالت یا رسول اللہ، ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول، اللہ اجعل لک شیئا، کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں تاقود علیہ، جس کے اوپر آپ بیٹھا کریں، فإن لی غلام النجار، بے شک میرا ایک غلام ہے جو بہترین نجار ہے، بڑھئی ہے۔ قال ان شئت، آپ نے فرمایا اگر آپ چاہتی ہے تو بنوا دیں۔ فعملت المنبر، تو چنانچہ انہوں نے منبر بنوایا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ مسجد کے اندر کوئی اس طرح کا لکڑی وغیرہ کا کام لکڑی کے کاریگر سے بنوانا یہ درست ہے۔ ان احادیث سے تو منبر کے بنانے کا ثبوت تو ملا، لیکن مسجد کسی اور سے بنوانا اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے استنباط کیا ہے کہ جب منبر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، صرف ایک انسان نے اس کے اوپر چڑھ کر بات کرنی ہوتی ہے، تو جو ایک انسان کے استعمال میں آنے والی چیز ہے، جب وہ دوسرے سے
بنوائی جا سکتی ہے تو جس میں تمام لوگوں نے اس سے منفعت حاصل کرنی ہے، تمام کے استعمال میں آنی ہے، جیسے مسجد ہے، اس کی دیواریں ہیں، اس کے دروازے ہیں، آنے جانے کی باقی چیزیں ہیں، استعمال والی چیزیں ہیں، تو ان سے بھی دوسرے سے تعاون لیا جا سکتا ہے۔ اس روایت میں اور اس سے پہلی روایت میں بظاہر ایک چھوٹا سا تعارض معلوم ہوتا ہے۔ پیچھے والی روایت میں یہ تھا کہ آپ نے خود پیغام بھیجا اس عورت کی طرف کہ اپنے غلام کو کہیں کہ ایسا میں ایک چیز وہ لکڑی کے بنا دے۔ اس کے اندر ہے کہ عورتوں نے خود پیشکش کی ہے، تو اس کے اندر حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ پہلے عورتوں نے پیشکش کی تھی تو آپ نے اس پر کوئی خاموشی اختیار کی یا کہا کہ آپ کو بتلائیں گے، پھر بعد میں آپ نے اس پر غور و فکر کیا کہ واقعی ایسی چیز بن جائے تو ایک مفید ہے، اس کا فائدہ ہوگا، تو پھر آپ نے پیغام بھیجا کہ وہ جو پہلے آپ نے ایک پیشکش کی تھی کہ ایسی ایسی چیز میرا غلام بنا دے، پھر وہ اس کو کہیں اپنے غلام کو وہ ہمارے لیے بنا دے اس طرح کی چیز۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجد کے اندر آواز کو دور تک پہنچانا اور امام خطیب کا دور تک لوگوں کو نظر آنے کا اہتمام کیا جائے تو حالات کے مطابق اس کا انتظام کرنا یہ درست ہے، جیسے آج کے دور میں سپیکر کا انتظام کرنا ہے، اور اسی طرح ممبر کا انتظام کہ دور تک لوگ جب دیکھ سکیں، یہ تمام کی تمام چیزیں۔ اسی طرح اذان کے لیے سپیکر کا استعمال ہے یا باقی مسجد کی سہولیات تاکہ نمازی یا سکون سے نماز ادا کر سکیں، عبادت کر سکیں، یہ ایک بدعات کے زمرہ میں نہیں، جس طرح کہ بعض کم عقل لوگ، کم علم لوگ ایسی باتوں کو بھی اپنی بدعات پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ کام بدعت ہے، فلاں فلاں یہ شادی پر غمی پر جو کیے جاتے ہیں، تو پھر تمہارا سپیکر لگانا بھی بدعت ہے، پنکھے لگانا بھی بدعت ہے، فلاں بھی ہے۔ تو یہ ایک جہالت ہے، ان بیچاروں کو بدعت کی تعریف کا ہی علم نہیں ہے۔ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ وہ کام جو نبی کے زمانہ میں کرنا ممکن تھا، کوئی مانے نہ تھا، اس کے باوجود وہ نہ آپ نے کیا نہ صحابہ کرام نے کیا، بعد میں کوئی اس کو نیکی سمجھ کر کرے، دین سمجھ کر کرے، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یعنی وہ کام جو نبی کے زمانہ میں ممکن تھا اور کوئی مانے بھی نہ تھا، پھر بھی نہ آپ نے کیا نہ صحابہ نے، بعد میں کوئی آدمی اس کو نیکی اور اس کا دین سمجھ کر کرے، تو یہ ہے بدعت۔ تو یہ سپیکر آپ کے زمانے میں ممکن نہ تھا، یہ پنکھے، یہ اے سی، یہ فلاں فلاں چیزیں، یہ تو ممکنات میں سے نہ تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔